السلام علیکم. ڈاکٹر دانش جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. آج عمران خان جو سابق وزیر اعظم پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کا اسٹیٹمنٹ ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ حساس بھی ہے، اہمیت کے حامل بھی ہے، اور اس پہ ایک سوال بھی بنتا ہے. تو آج میں ان کے اسٹیٹمنٹ پہ پروگرام کرنے جا رہا ہوں. اور وہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے. اگر ایسا کیا گیا تو میں قوم کے سامنے سارا سچ لے آؤں گا. ابھی میں اس لیے چپ ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ قوم اور ملک کو کوئی نقصان پہنچے. اور اس پہ ظاہر ہے سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ جو انہوں نے بات کی اسٹیٹمنٹ یہ حکومتی اداروں کے لیے کی ہے یا حکومت کے لحاظ سے کی ہے، اور کیا حکومت ان کو دیوار سے لگا رہی ہے، یہ ہراساں کر رہی ہے، کیا سیاسی انتقام لے رہی ہے، یہ سوال بھی رکھیں گے. اور ایک اور بات کہ کیوں وزیر اعظم رہ چکے ہیں، یہ عام آدمی کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، ایک لیڈر کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، کئی اہم راز ان کے پاس ہوں گے. تو کیا کوئی راز ایسا وہ اوپن کر دیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں؟ اور قومی راز کو اوپن کرنا پاکستان میں اس کے اوپر قانون کی کیا پکڑ ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. ان کے ساتھ میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں. میرے ساتھ ہیں جناب امجد خان نیازی صاحب، رہنما پی ٹی آئی بھی ہیں، اور ابھی تک کیونکہ ہم ان کو ایم این اے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ریزائن تو کیا ہے لیکن ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے، تو قانون کے لحاظ سے ابھی تک یہ ایم این اے. سینیٹر مشتاق احمد، رہنما جماعت اسلامی. سینیٹر حافظ حمداللہ، ترجمان پی ڈی ایم، رہنما جے یو آئی. احمد رضا قصوری، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. جی امجد خان نیازی صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آ جاؤں، میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل ڈاکٹر دانش صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. اچھا سر، میں نے آج عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ بات کرنی ہے. بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، میرے سامنے یہ اخبارات بھی پڑھے ہیں، ویڈیوز بھی پڑھی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے. اگر ایسا کیا گیا تو میں قوم کو سب سچ بتا دوں گا. کیونکہ وہ اب ایک اپوزیشن لیڈر تو ہیں، ایک سیاسی لیڈر تو ہیں، لیکن وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کے پاس بہت سے قومی راز بھی ہوں گے. تو یہاں پر میرا جو سوال آپ سے ہے کہ ایک تو یہ بتائیں کہ دیوار سے لگانی سے کیا مراد ہے اور کون لگا رہا ہے، اور ہراساں کیسے ہو رہے ہیں، کون کر رہا ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں سر ہم بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ بلکہ آپ کے سامنے چیزیں تو آ گئی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کے اوپر 15 ایف آئی آر ہوئی ہیں جو ٹیررزم کی ہیں اور عجیب و غریب ہیں، جن کا نہ سہارا ہے نہ پیر ہے. چلو ٹھیک ہے، 15 نہیں 1500 کر لیں، لیکن ہمیں کوئی اپنے مقصد سے نہیں پیچھے ہٹا سکتا. دوسری بات آپ نے کی تھی کہ جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں سچ بتا دوں گا. تو اس میں کون سا حرج ہے، کون سا قانون جو کہتا ہے کہ آپ سچ نہ کہیں؟ اگر آج عمران خان قوم کو سچ بتانا چاہ رہا ہے اور اس پہ بھی اگر سوال ہو رہے ہیں تو بڑی عجیب بات ہے. کیا قوم سچ سننا نہیں چاہتی؟ وہ تو سچ سننا چاہ رہی ہے اور اس لیے آج کھڑی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جی کہ قومی رازوں کی تو بات ہی نہیں. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کس کے اشارے پہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے امریکہ نے کس کو کہا، سائفر کس کے نام آیا، پرائم منسٹر میں تھا. تو یہ چینج کیوں آئی؟ یہ آرگینک طریقے کے ساتھ تو آئی نہیں، حالانکہ ڈیموکریٹک پروسیس میں ہوتا ہے کہ آپ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے نیچے کوئی اوپر ہو جاتا ہے کوئی نیچے ہو جاتا ہے. لیکن یہ سسٹم کیسے آیا، کیوں آیا، کس بنیاد پہ آیا،
اور پھر ہمارے لوگوں کو چاہے وہ میڈیا کے اندر جا رہے ہیں ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمارے جو سوشل میڈیا کے ورکرز کو پکڑا جا رہا ہے، جیسے سنال خالد ہمارا، اور پھر آپ کے سامنے ایاز امیر صاحب ہیں، ریاض عمران خان صاحب ہیں، خان صاحب بذات خود ہیں، ہمارے جو الیکشن ہمارے ٹکٹ پہ لڑنا چاہ رہے ہیں ان کو کالز جا رہی ہیں کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ اس لیے تو خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں دیوار سے نہ لگائیں، ہم پاکستان کے شہری ہیں اور ہم ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے نیچے اپنی پارٹی کو رن کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کون سا حرج؟ ٹھیک ہے سر، آپ نے وضاحت کی، میں اس پہ کاؤنٹر سوال نہیں کروں گا، میں اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گا، لیکن ایک اور پوائنٹ بھی ذرا آپ سے لینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے اور میں نے ایک ویڈیو بنا دی ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں ہم سے کہ خان صاحب یا ان کے نمائندے سے ضرور پوچھیں کہ اگر ان کو پتہ ہے کہ ان کو کس سے جان سے خطرہ ہے تو ویڈیو میں بنانے کے بجائے اس کو آن ایئر کر دیں، تاکہ وہ ملزمان جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی ہو، کیونکہ وہ ایک وزیر اعظم رہے ہیں، پاکستان کے بہت سارے لوگوں کے وہ سیاسی لیڈر ہیں، قائد ہیں، تو ان کی جان کی حفاظت تو ضروری ہے، تو وہ ویڈیو کے بجائے قوم کو کیوں نہیں بتاتے؟ یہ اس کا تھوڑا سا مختصر جواب دیں تو میں آگے چلوں۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ خان صاحب کے متعلق کانسپریسیز بہت ساری ہیں جو ہمارے علم میں ہیں، کیونکہ ابھی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈر کی زندگی دراز کرے، انہیں اپنی حفظ و میں رکھے، کبھی بھی یہ موقع نہ آئے اور دشمنوں کا وار خالی جائے۔ خان صاحب نے اس لیے کہ جو ممکنہ لوگ ہیں اور جن کے بارے میں خان صاحب کو معلوم ہے کہ کون کون ان کے خلاف سازش کر سکتا ہے، ان کا موجب بن سکتا ہے، ان کے لیے ایک ویڈیو جو انہوں نے اپنے بالکل انتہائی سیف جگہ پہ رکھی ہے۔ اللہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ پاکستان کے اندر ایسا واقعہ کبھی بھی کسی کے متعلق بھی نہ ہو، کیونکہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہم سب کا وجود ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان جو ہے اس کی ذمہ داری ہے تمام، چاہے ہو یا چاہے عام ریڑھی والا ہو، اس کی حفاظت کرنا ریاست پاکستان کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو اچھائی کی طرف سوچنا چاہیے، لیکن احتیاطاً۔ ٹھیک ہے، میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا۔ میں آتا ہوں اس وقت، میں سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب کی طرف آتا ہوں، کیونکہ ترجمان بھی ٹیم پی ڈی ایم کے ہیں، تو یہ ذرا بتائیں سر ہمیں آپ جناب سینیٹر صاحب کہ یہ جو آپ خان صاحب وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم کو دیوار سے کیوں لگا رہے ہیں سر، اور ان کو کیوں ہراساں کیا جا رہا ہے، کیوں ایسا کر رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر دانش صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، ایک بار پھر آپ اسکرین پہ نظر آتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں سکون اور دلی اطمینان ہوتا ہے، اور آپ کس حکومت میں آپ کی آواز اور آپ کی صحافت نشانہ رہی۔ میرے خیال میں عمران رجیم کی حکومت تھی نا، جو آج عمران ریاض خان کے بارے میں یا ایاز امیر کے بارے میں وہ ببانگ دہل آزادی اظہار رائے کے بارے میں چمپین بن کے کھڑے ہیں، وہ خود بھی عمران خان، ان کے ہواری بھی۔ لیکن ڈاکٹر دانش آج جو بیٹھے ہیں، ہم ان کے ساتھ، میں، سینیٹر مشتاق صاحب اور امجد بھائی جو عمران خان صاحب کی پارٹی کا ہے، کیا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر دانش کو کس جرم میں آپ نے آؤٹ کیا تھا، کس جرم کی پاداش میں؟ اور اس قسم کی مثالیں بہت ہیں، مطیع اللہ جان اس کی مثال ہے، احمد میر اس کی مثال ہے، ابصار علم کو گولیوں سے نشانہ بنایا، اسد طور اس کا مثال ہے، بہت سے صحافیوں کو شمالی وزیرستان میں میران شاہ کا سیر بھی کرایا، پاٹھا وغیرہ کا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ تو دیکھیے، میر شکیل الرحمان یا خلیل شکیل الرحمان کو گرفتار کیا گیا، کس پاداش میں گرفتار کیا گیا، اور جو مختلف قسم کی قوانین لائی گئی، آج وہ بات کرتے ہیں عمران خان ریاض کا جو گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی ہراسانی کی جو بات ہے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں ایک لیڈر کی زبان سے یہ سن رہا ہوں کہ مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے۔
یہ لفظ ہم نے سنا ہے کہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں مرعوب کیا جا رہا ہے، ہمیں خوفزدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہراسانی کا لفظ ہمیشہ ادب کے ساتھ ہم ایک خاتون کے بارے میں سنتے تھے، کسی لڑکی نوجوان لڑکی کے بارے میں سنتے تھے کہ فلان آدمی نے، فلان شرپسند نے، فلان بدمعاش نے فلان لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی، ان کو ہراساں کیا۔ اور اس سے کون سی ہراسان مراد ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے ہراسان کیا جا رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، اگر فرض کرے ہراسانی سے مطلب ان کا یہ ہے کہ مجھے خوفزدہ کیا جا رہا ہے، مجھے ڈرایا جا رہا ہے، تو بات یہ ہے کہ عمران خان تو صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ تو اگر صرف اللہ ہی سے ڈرنا ہے تو پھر آپ نے جو ویڈیوز محفوظ رکھا ہے، تو اگر ایک طرف جھوٹ بولنا، جیسے کہ امجد نیازی نے کہا کہ جھوٹ بولنا جرم ہے، ہم سچ بولتے ہیں، تو اگر جھوٹ بولنا جرم ہے، غلط بیانی جرم ہے، تو سچ چھپانا بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو آپ سچ کیوں چھپاتے ہیں بھائی؟ آج سچ مت پوچھیے، قوم کو بتائیے کہ فلان شخص میرے خلاف منصوبہ سازی میں شریک ہے، ان سے میری زندگی کو خطرہ ہے، بتائیے قوم کو۔ اگر وہ سچ ثابت ہوا، آپ سپریم کورٹ کو بتائیے، سپریم کورٹ نوٹس لے۔ اگر آپ ڈونلڈ لو کی تحریر کو، سائفر کو بنیاد بنا کے پوری پاکستان کو، ریاست کو تم نے پوری دنیا میں مذاق اور مسخرہ بنا دیا، اور سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ نوٹس لے، تو آپ پی ٹی آئی کی لیڈر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سابق وزیر اعظم ریاست پاکستان کے سمجھتے ہیں، تو اسی سپریم کورٹ کو کہیں کہ میری زندگی کو خطرہ ہے اور یہ ویڈیو ہے، میں نے اس میں نام لیے، لیکن یہ بھی نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا؟ نہ ان کو کسی نے ہراساں کیا ہے۔ جب تک یہ پرائم منسٹر تھا، یہ وزیر اعظم تھا، پاکستان آزاد بھی تھا، کوئی غلامی کا تصور ہی نہیں تھا۔ جب تک یہ پرائم منسٹر تھا، ان کی حکومت تھی، تو کوئی سازش نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ہم خود مختار تھے۔ لیکن کیسے خود مختار تھے، کیسے آزاد تھے؟ سی پیک پر آپ نے عملاً کام روک دیا امریکہ کے کہنے پر۔ کیوں؟ تم امریکہ سے ڈرتے ہو؟ تم نے تو صرف اللہ سے ڈرنا تھا، ہم نے تو صرف اللہ کی غلامی کرنی تھی، امریکہ کی تو نہیں کرنی تھی۔ روس سے تیل لینے کی بات کرتا ہے عمران خان، ایران کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ موجود ہے، آج سے 10 سال پہلے معاہدہ موجود ہے، انہوں نے اپنے حصے کا پائپ لائن بھی بچھایا ہے۔ آپ نے کیوں اس معاہدے پر عمل نہیں کیا؟ اپنے حصے کا کام کرتے، آج ایران سے گیس آ جاتا، پیٹرول بھی اور ڈیزل بھی۔ کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے کہ تم امریکہ سے ڈرتے تھے۔ تو پھر تم اللہ کے غلام ہو یا امریکہ کے غلام ہو؟ آپ تو کہتے ہیں کہ میں تو کسی سے نہیں ڈرتا۔ تم نے کشمیر نریندر مودی کے حوالے کی، کیوں؟ ٹرمپ سے ملاقات کر کے ایئرپورٹ پر 92 آپ نے کہا کہ میں جیت کے آیا ہوں۔ 5 اگست کو کشمیر چلا گیا، اس کی مستقل حیثیت ختم ہو گئی، نریندر مودی نے ڈبو دیا اس کو۔ ٹھیک، آپ نے کیا کیا؟ تو لہٰذا یہ بات کرنا کہ ہراساں، یہ بندہ، یہ شخص الیکشن کمیشن کو بھی ہراساں کرتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہراساں کرتے ہیں، ان کو مرعوب، ان کو خوفزدہ، ان کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی میری تابع ہو، اسٹیبلشمنٹ بھی میرے تابع ہو، عدالت بھی میرے تابع ہو، پارلیمنٹ بھی میرے تابع ہو، انصاف اور سچ اور سچائی کا پیمانہ اور حق کا صرف میں ہوں، باقی سب جھوٹے ہیں، باقی سب ناحق اور باطل ہے، منکر ہے، بس صرف سچ ٹھیک ہے اور سر، حق اور میں انصاف آگے کا آپ سے پیمانہ بات کروں گا۔ میں ذرا عمران خان ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ سینیٹر صاحب، وزیر اعظم کا یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں کہ مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے، تو میں ساری سچائی قوم کے سامنے لے آؤں گا۔ اور کیا کہیں گے سر اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر دانش صاحب، میں آپ کے چند منٹ لوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر دیوار سے لگائے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ پورا سچ بولیں، یہ قوم کی امانت ہیں، اس کے لیے انتظار نہ کریں اس بات کا کہ آپ کو دیوار سے لگائیں۔ تو پہلی میری درخواست تو یہ ہے ان سے کہ وہ قوم کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں سابقہ،
وہ دیوار سے لگانے کا کسی کا انتظار نہ کریں اور پورا سچ بولیں اور قوم کی امانت قوم کو واپس کر لیں. یہ قوم کی امانت ہے نمبر 1. دوسری بات یہ کہ جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مثلا جو عمران ریاض کے ساتھ ہو رہا ہے، میرا یہ موقف ہے کہ ان کے تجزیے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی بات سے، ان کے انداز سے، ان کا جو سٹائل ہے جانبداری ہے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے. ڈائسینٹنگ وائسز کو اور اختلافی آوازوں کو اس طرح دبانا اور اس کے خلاف ریاستی مشینری استعمال کرنا، یہ پہلے بھی ہوا تھا تو غلط تھا، یہ اب بھی ہو رہا ہے تو غلط ہے. اگرچہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت حامد میر کے ساتھ، افسر عالم کے ساتھ، مطیع اللہ جان کے ساتھ جو کچھ ہوا، خود آپ کے ساتھ اور طلعت مسعود کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے اوپر ان لوگوں نے خوشیاں منائی، لیکن بہرحال ہمیں اصول کی طرف آنا ہوگا. اور آج عمران ریاض کے ساتھ پی ٹی آئی سے وابستگی کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے ان ایکسیپٹیبل ہے. ہم اس طریقے سے بہتری کی طرف کسی صورت میں بھی نہیں جا سکتے. ہمیں بہتری کی طرف سفر شروع کرنا چاہیے، انتقام سے، پارٹی مفادات سے اور اس طرح کی جو ان نیسیسری چیزیں اس سے نکلنا چاہیے. دوسری بات تو یہ. تیسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں عمران خان ایک طرف جب تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر فوراً اس کے بعد کہتے ہیں کہ نیوٹرلز جو ہیں وہ مجھے اقتدار دلا دیں، نیوٹرلز میرے ساتھ ہو جائیں. اور میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ مجھے حکومت سے نکالا گیا؟ اور نیوٹرلز جب میرے ساتھ ہیں تو یہ حق کے ساتھ ہیں، اور نیوٹرلز جب میرے ساتھ نہیں ہیں تو یہ باطل کے ساتھ ہیں. یہ انداز درست نہیں ہے. ان کو عوام سے اپنی طاقت ڈرا کرنی چاہیے، ان کو ڈیموکریٹک اپروچ اختیار کرنا چاہیے. وہ خود اپنے نیریٹیو کی نفی کرتے ہیں جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، تو اس کی طرف ان کو نہیں آنا چاہیے. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے تو محب وطن ہے، اور میرے ساتھ نہیں ہے تو میر جعفر اور میر صادق ہیں. اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ صحافی میرے ساتھ ہے تو نظریاتی ہے، اور میرے ساتھ نہیں ہے تو بقاء و مال ہیں، اور پارلیمنٹیرین میرے ساتھ ہے تو نظریاتی اور انقلابی ہے، اور میرے ساتھ نہیں ہے تو لوٹے ہیں. اس طریقے سے نظام نہیں چلے گا. آپ کو اصول کی یہ جو سلیکٹیو سٹانس ہے، یہ اگر پی ڈی ایم کا ہے تو بھی غلط ہے، اور یہ اگر پی ٹی آئی کا تھا تو بھی غلط ہے. اور مجھے بہت دکھ ہے، دیکھیں پی ٹی آئی نے قانون انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو فوج کے خلاف بولے گا ان کو سالوں قید اور لاکھوں روپے کا جرمانہ دیا جائے گا. آج وہی پی ڈی ایم بھی کر رہی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے ماضی میں جو کچھ کیا یا اب جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں ایک کنسٹرکٹیو، ایک تعمیری، ایک عوامی سیاست کی طرف آنا چاہیے، اور اسی راستے پر اب پی ڈی ایم جا رہی ہے تو پی ڈی ایم بھی یہ ٹھیک نہیں کر رہی. یہ جو گول دائرے کا چکر ہے یہ پاکستان کو ترقی کی طرف نہیں لے جائے گا. لوگ اس وقت پریشان ہیں، مہنگائی ہے بدترین، کچن آئٹمز نہیں مل رہے ہیں، اور خودکشیاں ہو رہی ہے، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے. سیاستدانوں کو اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ اس طرح کی چیزوں کے اندر پڑے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں ایکچولی پرٹیکولر کیس ہے اس کے اوپر آج آیا ہوں. میں آتا ہوں جناب احمد رضا قصوری کے صاحب کی طرف، جو کہ لائر بھی ہیں اور ظاہر سیاست کو بھی بہت قریب سے دیکھتے ہیں، سربراہ بھی ہیں. اچھا سر، وزیر اعظم عمران خان سابق وزیر اعظم رہے ہیں، ان کے پاس کافی قومی راز ہوں گے. بہت سارے ایسے معاملات صرف انہی کے ساتھ نہیں، جو بھی وزیر اعظم رہا ہے، چاہے وہ پرویز مشرف صاحب ہوں، چاہے وہ بے نظیر صاحب ہوں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں، یا عمران خان صاحب ہوں، یا آپ کے نواز شریف صاحب ہوں، تو یہ راز، قومی راز ظاہر وزیر اعظم ہیں، ان کے سامنے بہت ساری چیز ڈسکس ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے معاملات اداروں کے سربراہوں سے، لوگوں سے ڈسکس ہوتے ہیں. تو یہاں ان کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ میں سب کچھ راز کھول دوں گا اور میں اس لیے خاموش ہوں کہ اس سے بڑا نقصان ہوگا، تو یہ اسٹیٹمنٹ سر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور قومی راز افشاں کرنا تو ایک بڑا سنگین جرم ہے ایز اے طالب علم، میں سمجھتا ہوں، اور اس کے اوپر سزا بھی ہے. آپ کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر دانش، بات یہ ہے کہ جب آپ اوتھ لیتے ہیں، اوتھ آف آفس، تو اس اوتھ کے اندر ہی ایک ان بلٹ ایک اپنا ہوتا ہے سیکریسی کا، کہ میرے پاس جو معاملات ریاست کے آئیں گے تو میں ان کو جب ڈیل کروں گا تو اس کی سیکریسی کا خیال رکھوں گا، اور وہ اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا. امریکہ میں جو ہے وہ 20 سال تک کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں
یا کلاسیفائڈ جو میٹرز ہوتے ہیں وہ 20 سال تک یو کین ناٹ ڈسکلوز. 20 سال کے بعد وہ سارے جو موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے وہ آپ کے محلے کی لائبریری میں آ جاتے ہیں, اینڈ اینی انٹلیکچوئل اینی ریسرچر کین lay his hand on those documents. ہمارے ہاں بھی یہ کانسیپٹ نہیں ڈیولپ ہوا کہ جب ایک پیریڈ کے بعد جب وہ جو قزغن ہے ختم ہو جائے تو ڈاکومنٹس جو ہیں ویریس لائبریری میں آ جائیں تاکہ ریسرچرز کو اس پیریڈ کے بارے میں اپنا ایک موقف ڈیولپ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. تو چیز یہ ہے کہ جو سیکریسی کی جو اوتھ لیتے ہیں تو اس میں پنشمنٹ بھی ہے کہ آپ نے قومی جو راز ہیں ان کو افشاں کیا ہے, تو دیٹ از اے کرائم سی ایز اے پبلک ریپرزینٹیو سی. سو دیٹ اوتھ کا وہ ایک بڑا ہی ایک امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے جب آپ اوتھ لیتے ہیں, اور اوتھ میں کہتے ہیں کہ میرے پاس جو معاملات آئیں گے سرکاری حیثیت میں ان کو میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا. اب چیز یہ ہے جی کہ اصل میں بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ پچھلے کوئی چند مہینوں سے جو اس ملک میں ایک انوائرمنٹ بلٹ اپ ہوئی ہے گالی گلوچ کی. میں تو آپ پتہ میں اولڈ اسکول آف تھاٹ کا بندہ ہوں. میں تو 52 سال پہلے ممبر پارلیمنٹ تھا. جو آج کے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں جب پولیٹیشین کئی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. وین آئی واز ممبر آف دی پارلیمنٹ اینڈ وین آئی گیو اے ڈاکومنٹ جس ڈاکومنٹ کے تحت سپاہی سے لے کے صدر پاکستان اوتھ دیتے ہیں دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, میں اس کا فاؤنڈنگ فادر ہوں. اینڈ پرابلی آئی ایم دی اونلی پرسن ٹوڈے لیونگ جس نے کہ کانسٹیٹیوشن میں بڑا میجر رول ادا کیا بیکاز آف مائی لیگل بیک گراؤنڈ. تو چیز یہ ہے کہ میں اب اس بیک گراؤنڈ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو طرز تکلم جو ہم نے اڈاپٹ کیا ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے کا, یہ جب ہم نے سیاست کی اس وقت بڑی شائستگی کا عنصر تھا. لوگ اسمبلی میں ایک دوسرے کو بہت کرٹیسائز کرتے تھے, لیکن جیسے ہی اسمبلی کا اجلاس ختم ہوتا تھا تو آپس میں بیٹھ کر ہم ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے تھے, چائے بھی پیتے تھے, گپ شپ بھی لگاتے تھے, لوگوں کی جو ہے فوتگیز میں شامل ہوتے تھے, لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہوتے تھے. آج تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک ماحول جو ہے جیسے کہ دشمن ایک دوسرے سے کر رہے ہوں. تو اب تو خواتین کے بھی جو معاملات ہیں وہ بھی سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں معاملات اس حد تک نہ چلے جائیں کہ اس میں اسی کوئی مرڈرز وغیرہ ہو جائیں اسی, اور وہ دیٹ ول بی ویری ویری انفارچونیٹ آن دی پالیٹکس آف پاکستان. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان ڈاما ڈول ہوا ہے اکنامکلی وی آر ڈچڈ, ہم گہرائی میں گر چکے ہوئے ہیں. اس وقت جو جتنی ضرورت ہے اتحاد کی اور یکسوئی کی تمام پولیٹیکل پارٹیز میں, یہ پاکستان سب کا سانجھا ہے. یہ ریاست پاکستان جو ہے یہ سب کی ہے. تو اس میں وہ ایٹیچیوڈ نظر نہیں آ رہا, اور ایک دوسرے کے دستوں گربان ہوئے ہیں. دس از اے ٹوٹلی ایک نیا کانسیپٹ ہے. اور جہاں تک اپنا خیالات کا ٹھیک ہے, میں آگے چلتا ہوں سر. میرے پاس کیونکہ 4 مہمان ہیں تو تھوڑا ٹائم دینا ہے. میں دوسرے سیشن میں آ کے مزید بات کروں گا اس ایشو پہ. اس بریک لیتا ہوں پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک جی. میں آتا ہوں جناب امجد خان نیازی صاحب کی طرف. کوئی رسپونڈ آپ کرنا چاہیں ضرور کیجیے گا سر. لیکن ایک سوال اور آپ سے پوچھنا ہے, اور یہ بھی سوال پبلک کا ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب اس کا آپ کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو آڈیو ریلیز ہوئی نا سر, یہ سابقہ خاتون اول اور ارسلان خالد جو میڈیا سیل کے انچارج تھے, اس کے اوپر لوگوں کا یہ خیال ہے, بلکہ حکومت کے پریس کانفرنس آئی ہے. میں نے آج دیکھا رانا ثناء اللہ کی بھی پریس کانفرنس تھی, ان کے انٹیریئر منسٹر کی بھی, انفارمیشن منسٹر کی بھی تھی, کہ عمران خان صاحب یا خاتون اول اس کی تردید کیوں نہیں کرتی, اس کی فورنسک کیوں نہیں کراتے اگر یہ غلط ہے.
اور فرح خان کے حوالے سے عمران خان نے مکمل پریس کانفرنس کی تھی. تو یہ تو ان کی خاتون اول ہیں سابقہ, ان کی کو کور کرنے کے لیے عمران خان پریس کانفرنس کیوں نہیں کر رہے ہیں, اور اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیونکہ فواد چودھری صاحب نے کل اور شیریں مزاری نے جو گفتگو کی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ گفتگو اگر آپ بھی سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے, یہ آڈیو جو ہے وہ صحیح ہے, لیکن ان کا صرف اعتراض تھا کہ اس کو لیک کیوں کیا گیا ہے, یہ سپریم کورٹ کے خلاف ہے. نیازی صاحب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ ڈاکٹر دانش, سب سے پہلے تو میں اس جو آپ کا پہلا پوائنٹ تھا اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فیبریکیٹڈ جو چیزیں ہیں نا, اس کے اوپر کیا پریس کانفرنس کرنی ہے؟ بس انہوں نے اپنی طرف سے ایک کوشش کی ہے اس کو مینیپولیشن کے لیے, یا اپنی میڈیا کو اپنے حق میں ٹویسٹ کرنے کے لیے, یا پبلک کو اپنے حق میں ٹویسٹ کرنے کے لیے. لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ بہت پیچھے ہیں. آج پاکستان کی عوام بہت آگے جا چکی ہے, اور پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ ڈیپ فیک ویڈیوز یہ جو ہے ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. آج لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں, آج لوگ پیٹرول و مصنوعات جس طریقے کے ساتھ بڑھے, لوگوں کی زندگیاں تنگ ہو چکی ہیں, اور آج لوگوں کا جو حقیقی پرابلمز ہیں نا ان کی طرف لوگ سوچ, اور ان لوگوں کے آنے سے جو یہ جس کی دم پہ چڑھ کے یہ آئے ہیں لوگ, تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں. ان فیبریکیٹڈ چیزوں کے بارے میں لوگوں کی رائے جو ہے, اگر وہ میں ٹی وی پہ بیان بھی نہیں کر سکتا, وہ جو کہتے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں ڈاکٹر دانش, تھڑوں پہ جو گفتگو ہوتی ہے تو وہ بڑی سخت ہے, اور اس میں یہاں پہ مناسب بھی نہیں ہے وہ لفظ. سو اس کو لیو اٹ کہ یہ کیا ہے کیا نہیں, اور اس کے اوپر کیا پریس کانفرنس ہے. دوسری بات آپ نے جو کی, جو فواد چودھری صاحب اور ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ, کیونکہ ہمارے نالج میں ہمارے سورس کہہ رہے ہیں کہ کچھ اسی طرح کی کئی اور فیبریکیٹڈ جو ہے, کیونکہ کچھ الفاظ کو جوڑ کے کچھ اسی طرح کے ساتھ کئی جو ہے وہ آڈیوز جو ہے لیک کی جائیں گی, اور اس لیے انہوں نے ایک حوالہ دیا کہ جو وہ بھی ٹیپنگ تھی تو وہ غلط تھی, کیونکہ 97 کے اندر جو ہے سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے چکی ہے کہ آپ ٹیپنگ نہیں کر سکتے, کسی کی پرسنل لائف کے اندر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, انہوں نے اگر مناسب سمجھا ہے کہ اس کو ٹیپ کیا جائے, لیکن کچھ لوگ اگر اس کو فیبریکیٹڈ طریقے کے ساتھ کچھ ورڈز کو کچھ کے ساتھ ملا کے کراتے ہیں تو اس کی کوئی ان میں جان نہیں ہے, جو اس میں کوئی حقیقت نہیں. سو انہوں نے ایک آپ کے قوم کے سامنے حقائق رکھے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں یہاں آگے جاؤں گا. آپ کا یہاں پہ ایک جملہ کہہ کے نیازی صاحب جانا چاہتا ہوں, کیونکہ شکوک بھی تو آپ دلاتے ہیں نا شیریں مزاری اور فواد چودھری کو. ایک جملہ جس طرح آپ نے بڑے واضح انداز سے کہہ دیا کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے اور اس کے اوپر کیا بات کی جائے, تو وہ بھی کہہ سکتے تھے یہ فیبریکیٹڈ ہے. میں آتا ہوں سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب کی طرف. کیا کہتے ہیں سر, یہ حکومت کا کام ہے اس قسم کی ایلیگیشن, سیریس ایلیگیشن لگتا ہے, سابقہ خاتون اول ہیں اور کانٹینٹ بہت خطرناک ہے, تو حکومت کی ذمہ داری ہے اس کی فورنسک کرائیں, اور اگر یہ غلط ہے تو ان لوگوں کو سزا دیں جو اس قسم کی فیبریکیٹڈ چیز بنا رہے ہیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ ایک تو جو خاتون اول بشرا بی بی کی بات ہے ارسلان خالد سے, یہ فون کال کی بات, یہ تو شیریں مزاری اور فواد چودھری نے یہ تسلیم کیا کہ ہاں یہ ہے, لیکن انہوں نے اعتراض اس بات پر کی کہ فون ٹیپنگ کو انہوں نے ناجائز قرار دیا کہ ایک غیر قانونی کام ہے, پرائیویسی میں مداخلت ہے. لیکن دوسری طرف ان کا لیڈر عمران خان جب ان کے مطابق وزیر اعظم تھا, انہوں نے کہا کہ فون ٹیپنگ یہ ریاست کی ضرورت ہے, اور انہوں نے فون ٹیپنگ کو جائز قرار دیا تھا, اور ریاست کی حفاظت کے لیے, سربراہ مملکت کی حفاظت کے لیے, ان کی نگرانی کرنے کے لیے ایجنسیوں کو باقاعدہ انہوں نے اپنی تقریر میں بار بار کہا کہ یہ جائز ہے,
لہٰذا جب ایک لیڈر بحیثیت وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ فون ٹیپنگ کے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے ان کو جائز قرار دیا تھا، تو اب شیرین مزاری اور فواد چودھری کیوں اعتراض کر رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایلیگیشن کی بات کی کہ جو الزامات لگے ہیں کرپشن کے، تو لہٰذا اس الزامات کے لیے اون چودھری کی گواہی، عظمیٰ کاردار کی گواہی اور علیم خان کی گواہی کافی ہے۔ علیم خان کس پارٹی میں تھا؟ اون چودھری عمران خان کا کیا تھا؟ جتنے بھی انہوں نے بشرا بی بی سے شادی ہو یا اس سے پہلے ریحم خان سے ہو نکاح، دونوں میں یہ گواہ بن چکے ہیں، تو لہٰذا ذاتی قریب رہا نا، تو اس کی گواہی کافی ہے۔ وہ کیا کیا کہتے رہے سلیم صافی کے ساتھ جرگے میں، عظمیٰ کاردار کیا کہہ رہی ہے، علیم خان نے کیا کہا کہ میرے منہ مت کھلواؤ ورنہ پھر بات بہت دور تک چلی جائے گی۔ یہ تمام چیزیں پھر یہ خود بھی مانتے ہیں۔ جب تو شخانہ کی بات ہوتی ہے تحائف کی، تو فواد چودھری کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کا حق ہے۔ آپ بتائیے ریاستی مدینہ کی بات اگر ہوتی ہے، اگر یہ صرف اسلامک ٹچ نہیں ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اور سچائی پر مبنی ہے یہ دعویٰ، تو کیا ریاست مدینہ میں تحائف کے ساتھ ریاست کی ملکیت کے ساتھ اس قسم کی کھلواڑ ہوتا رہا ہے؟ وہاں تو عمر بن عبدالعزیز جو کافی بعد میں حکمران رہے ہیں، حاکم وقت رہے ہیں، وہ تو سرکاری تیل لالٹین سرکاری کام کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، بجھا دیتا تھا۔ یہاں تو ہیلی کاپٹر بھی استعمال ہوتا تھا ذاتی کام کے لیے۔ ابھی وزارت عظمیٰ کے بعد خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر استعمال نہیں ہوا، تو وہاں 20 دن وہاں بیٹھا نہیں رہا، کیا کھاتا پیتا رہا۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو صرف خود اپنے آپ ان کے مطابق حق ہے، باقی سارے باطل ہے۔ خود یہ اور ان کی پارٹی سچ ہے، باقی سارے جھوٹ ہے۔ جو ان کی مرضی کے مطابق چلے وہ زندہ باد، جو نہ چلے وہ مردہ باد۔ وہ ریاست کا بھی دشمن ہے، وہ ملک کا بھی دشمن ہے، وہ قوم کا بھی دشمن ہے۔ ان کا یہ نیریٹو ہے، ان کا یہ بیانیہ ہے، اور یہ بیانیہ اس کو انانیت، ضد، خود پسندی کہا جاتا ہے۔ یہ خدا پسندی نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں خدا پسندی کی لیکن کام ہے خود پسندی کا۔ بات کرتے ہیں خدا پرستی کی، لا الہ الا اللہ کہ بات کرتے ہیں خدا پرستی کی لیکن کام ہے خود پرستی کا۔ لہٰذا یہ بندہ انتہائی خود پرست، انتہائی خود پسند، انتہائی انانیت کے حامل شخص ہے یہ۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھا ہوا کہ اس کی حکومت ختم ہو گئی، کیونکہ ان کو درد دکھ اس بات پر نہیں ہے کہ میری حکومت ختم ہو گئی، امریکی سازش سے۔ آپ پرویز الہی کی انٹرویو دے کے وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے حکومت ختم ہو گئی۔ شیخ رشید نے بھی یہی کہا، فواد چودھری نے بھی یہی کہا، یہ کہتے ہیں کہ امریکی سازش سے ختم ہوئی۔ جب امریکی سازش سے ختم ہوئی تو پرسوں جب امریکی سفیر آیا تو صدر عارف علوی آپ کے پارٹی کا ٹائیگر ہے، انہوں نے کتنا پرتپاک استقبال کیا اس کا۔ کیا انہوں نے احتجاج کیا ان سے کہ کیوں میری حکومت کے خلاف سازش کی آپ نے کیوں یہ کیا؟ پاکستان تو ایک خود مختار ایک آزاد ملک ہے۔ بلکہ صدر عارف علوی کو بیمار ہونا چاہیے تھا، پھر چیئرمین سینٹ کا مقام صدر کے وہ آ کے ان سے وہ چیزیں وصول کرتے ہیں، وہ لے لیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ میں زیادہ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں ضرور آپ کو اور ٹائم دیتا۔ سر میں آتا ہوں سینیٹر مشتاق صاحب کی طرف۔ سر یہ کیا کہیں گے، یہ آڈیو لیک کی ہے، اس کی کانٹینٹ تو بہت خطرناک ہے، کیا فورنسک ہونا چاہیے، جو ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں میں تو ڈاکٹر صاحب اس پہ یہ کہوں گا کہ فورنزک تو ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو حوالوں سے اس کی فورنزک ہونی چاہیے اور اس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ کون کر رہا ہے، کون کر رہا ہے جو پیچھے بیٹھ کے جس نے پوری سیاست کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جس نے سیاستدانوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جو خود اوپر بیٹھ کر دوسروں کو شطرنج کی مہروں کی طرح لڑا رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ سامنے آنا چاہیے اس کو۔ ایک چیز تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو خط والا معاملہ ہے اس میں حقیقت کتنی ہے اور اس میں سیاسی رنگ کتنا ڈالا گیا ہے، کتنا یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے
ایک ٹول کے طور پر, ایک انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کیا گیا. خط کے فارنزک کے حوالے سے تو میری ہے. لیکن میں ڈاکٹر صاحب پھر اس طرف آؤں گا کہ دیکھیں اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے, پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا عوام کو علم ہے اور عوام انشاءاللہ اس کا محاسبہ کرے گی. اس وقت تو پی ڈی ایم کے پاس اختیار ہے. اگر انہوں نے بھی وہی کام کرنے ہیں جو پی ٹی آئی نے کیے تھے اور کر رہے تھے تو پھر کیا فائدہ ہوا اس حکومت کا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہو یا پی ڈی ایم ہو, دونوں جو ہیں وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ 13 سال کی بدترین اس کے اوپر ہے. تقریباً اس وقت مہنگائی 21.23 جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے اس کے مطابق ہے. 4 دفعہ انہوں نے قیمتوں میں اضافہ کیا ہے. پیٹرول کی قیمت 100 روپے لیٹر اضافہ کیا ہے اپنی حکومت میں 2-3 ماہ میں, اور ڈیزل کی 133 روپے اضافہ کیا ہے 2-3 ماہ میں. اس وقت جو ہے کچن آئٹمز اور ادویات لوگ پریشان ہیں. بجلی کی شدید لوڈ شیڈنگ ہے پورے پاکستان کے اندر. 7000 میگا واٹ شارٹ فال ہے, بجلی نہیں ہے, اور بجلی جو ہے وہ بہت مہنگی ہے. لوگ پریشان ہیں. یہ کیا آڈیو ٹیپ میں, ویڈیو ٹیپ میں یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے, اس کو عوام پریشان ہیں. سیاست کا رخ عوام کی طرف کر لو, سیاست کا رخ پاکستان کی طرف کر لو, سیاست کا رخ عوام کی فلاح و بہبود اور ملک کی ترقی کی طرف کر لو. سیاست کا اختیار سیاستدانوں کو دے دو. یہ نہ کرو کہ کل جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نکے کے ابا جو ہیں وہ پی ڈی ایم والے کہتے تھے کہ نکے کے ابا, اور آج نکے کے ابا وہ پی ڈی ایم کے ابا بن جائیں. سیاست کو سیاستدانوں کے پاس لے آؤ, پارلیمنٹ کو عزت دو, پارلیمنٹ کو توقیر دو, اور وہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, جو نان الیکٹڈ فورسز ہیں, جو انکروچمنٹ کر رہے ہیں, ان کو باہر کر لو. ورنہ اسی طرح سیاستدان ذلیل ہوں گے, پولیٹیکل پارٹی ذلیل ہوں گے, اور یہ گول دائرے کا چکر ہوگا. اسی سے ہم نہیں نکلیں گے. ویلکم بیک جی. میں آتا ہوں جناب احمد رضا قصوری صاحب کی طرف. قصوری صاحب, آپ تو قانونی آدمی بھی ہیں, تو ایک اس طرح کی آڈیو جس کے اوپر اب بڑا کویشچنز ہو رہا ہے اور یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اس کی فورنسک ہونی چاہیے تاکہ اس بات کا پتہ چلے کہ یہ ٹیپ حقیقی ہے یا غلط ہے, فیبریکیٹڈ ہے, اور اگر جس نے بھی فیبریکیٹڈ بنائی ہے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے, اور اگر اس میں حقیقت ہے تو یہ جو پورا ایک نیریٹو ہے جس طرح سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے کہا وہ تو زمین میں گر جاتا ہے, تو پھر کیا اس پہ بھی سزا ہے؟ اصل میں جی ہمارا جو ڈیفلیمیشن لاز تو ہیں لیکن اس کا جو کورٹ پروسیس ہے بڑا سلو ہے. انگلینڈ میں فٹافٹ فیصلے ہو جاتے ہیں, اسی لیے لوگ جو اخبار نویس یا لوگ جو ہوتے ہیں اپنا رائے زدنی کرنے والے لوگ وہ بڑا احتیاط برتتے ہیں اور اپنے موقف کو قانون کی 4 دیواری کے اندر رکھتے ہیں. تو یہاں ذرا تھوڑا سا یہ ریلیکس ہے, اس لیے لوگ ریلیکس ہیں. میں کچھ چند ایک ڈاکٹر صاحب بڑی ایسی حقیقتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں میں کر دوں. دیکھیں بات یہ ہے, یہاں جس قسم کے حالات ہو چکے ہوئے ہیں, آپ کا جو اپنا مایوسی, پریشانی اور دکھ کا جو بارود ہے گلی گلی میں پھیلا ہوا ہے. اٹس جسٹ نیڈ این ایگنیشن. کہیں سے بھی اس کی ایگنیشن ہو گئی تو یہ ایک سول وار قسم کی سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی اور پھر یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگی. میں جو بات کر رہا ہوں یہ نہ میرے پاس انفارمیشن ہے نہ کوئی میرا وجدان ہے. 55 سال سے میں پبلک لائف میں ہوں. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہاں لوکل باڈیز الیکشن کے ہونے کے بعد مجھے جنرل الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے اور یہاں ہوگا کیا کہ ایک انٹرم سیٹ اپ آئے گا, وہ 90 دن کے لیے نہیں آئے گا, وہ کچھ 3 سال کے لیے آئے گا,
اور پھر آن دی بیسس آف اکنامک ایمرجنسی اور ملک کی جو حالات اس کی بنیاد پر یہاں اس کو لیجیٹیمیسی بھی دے دی جائے گی. اور لوکل باڈیز کے الیکشن اس لیے ضروری ہیں کہ جب بھی اس قسم کی انکانسٹیٹیوشنل چینج آتی ہے تو اس کو لیجیٹیمیسی دلانے کے لیے لوکل باڈیز, جیسے کہ ایوب خان نے دیکھیں کہ اپنی لیجیٹیمیسی کے لیے اس نے اپنا بیسک ڈیموکریسی سسٹم دیا, اس سے لیجیٹیمیسی اس نے لی, کیونکہ دیر واز نو اپنا نیشنل اسمبلی, دیر واز نو سسٹم سیدھی. تو یہاں لوکل باڈیز کے مجھے الیکشن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن جنرل الیکشن میرے اینڈ آئی ہوپ آئی ایم رانگ, اسی میری دعا بھی ہے کہ میں رانگ ہوں, مجھے یہاں جو بساط ہے سسٹم کی وہ لپٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے, انلیس اینڈ انٹل کہ ہمارے سیاستدانوں نے اپنا ایک احتیاط کا, ایک اپنے سوبرائٹی کا, ایک اپنا ایک ملک کے بارے میں سینسیبل ایٹیچیوڈ کا جب تک مل کر اظہار نہ کیا, تو یہاں مجھے جو سسٹم کی جو بساط ہے وہ لپٹتی ہوئی نظر آتی ہے. ٹھیک, اب یہ کسی کو پسند ہو نہ ہو, میں یا نہ پسند ہو, بات آپ نے جو کی ہے وہ آپ اپنی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. میرے پاس تھوڑا سا تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, اور میں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ خدارا یہ نہ ہو, بالکل صحیح بات ہے, آپ خود دعا بھی مانگ رہے ہیں, لیکن حالات گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں وہ آپ اس کی طرف, لیکن حالات تو جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے جا رہے ہیں, حالات جا رہے ہیں. امجد صاحب, اگر ماضی میں بھی بے نظیر صاحبہ ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں, بڑے بڑے نام ہیں, مقدمات فیس کیے ہیں, جیل گئے ہیں, اگر عمران خان کے اوپر کیسز بنتے ہیں, کیونکہ بہت سارے کیسز تو سامنے ہیں, ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے, حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے جیسے آئین شکنی ہے, لیکن ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا. تو اگر عمران خان صاحب کو کیسز پہ گرفتار کیا جاتا ہے اور وہ قانونی طور پر عدالت جاتے ہیں, تو یہ تو سر آپ کی حکومت میں بھی ہوا کہ بہت سارے کیسز کے اوپر لوگ گرفتار ہوئے, تو آپ نے بھی کہا کہ جائیے عدالت, پھر عدالتوں نے ان کو ضمانت پہ رہا کر دیا. پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں. تو کل اگر عمران خان صاحب کو مختلف کیسز میں گرفتار کیا جاتا ہے, یا ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی شخص ہو ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, تو کیا آپ کا وہی انداز ہوگا جو دوسری سیاسی جماعتوں نے یا اپوزیشن نے آپ کے دور میں کیا, یا آپ کا انداز بدلے گا اور آپ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ہراساں کیا جا رہا ہے؟ 2 منٹ ہے سر آپ کے پاس. ڈاکٹر دانش, جھوٹے مقدمات بیسیکلی یہ جیسے پہلے کہا کہ ان سے کوئی ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, بے شک 1500 بھی یہ بنا لیں کیسز. ہم آئین پاکستان کا احترام کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہم سب کا وجود ہے, ہم اداروں کا بھی احترام کرتے ہیں. ہم لڑائی سچائی کی آئے ہیں, سچی جو ہماری جو لڑائی ہے وہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان کو انڈیپینڈنٹ پاکستان ہونا چاہیے, اس پاکستان کی اکانومی کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے, اس پاکستان کی فارن پالیسی اس ہمارے اپنے لوگوں کے مفادات میں ہونی چاہیے. ہم کسی سے ڈکٹیشن لیتا ہوا پاکستان نہیں دیکھنا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان وہ بنے جو ہمارے فور فادرز نے, جو ہمارے جو فاؤنڈرز نے اس پاکستان کو بنایا تھا, اس کا ایک مقصد تھا اور اس کا ایک ہی نعرہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس کے لیے بے شک ہماری جان بھی چلے جائے نا, ہم اس سے بھی ڈرنے والے نہیں ہیں. جہاں تک اپنے کیسز کی بات کی, ہم کیسز کو فیس کریں گے. ہم ملک کے اندر انارکی اب بھی نہیں چاہتے. اگر آپ کو 2-3 دن پہلے خان صاحب کا ایک بیان نظر آیا ہو, خان صاحب نے کہا کہ کبھی میں پاکستان کے اندر انتشار نہیں چاہتا, لیکن لوگوں کے اندر جو غصہ ہے, غم ہے, وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور اس کو اگر نہیں روکا گیا, اس کا واحد حل ہے صاف اور شفاف الیکشن. میں قصوری صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ جی وہ اس کو مارشل آرٹ کے ذریعے یا اس کو ایک
فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے کنٹرول کر لیں، لیکن وہ چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں رہے. دیکھیے آج لوڈ شیڈنگ جس لیول پہ آ چکی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اگر لوڈ شیڈنگ کے باوجود لوگوں کے بل جو ہے وہ ہزاروں میں آ رہے ہیں اور لوگ دے نہیں پا رہے. اگر 24 آورز اگر بجلی آئے اور بل ہو تو وہ تو 20-25 ہزار 30 ہزار تک چلا جائے. اسی طرح گیس ہے، اسی طرح آپ نے دیکھو گے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو بساط سے باہر چلی گئی ہیں. پیٹرولیم مصنوعات ہیں، لوگ بزنسز آج آپ دیکھ لیں گے، آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو گئی ہے. آپ کیسے انٹرنیشنلی کمپٹیشن میں پھر جا سکتے ہیں؟ بنگلہ دیش پہ لوگ چلے جائیں گے، آپ کے ساتھ دوسری انڈسٹری شفٹ ہو جائے گی. اگر پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے تو پھر پاکستان کی پالیسیز لے کے آنی پڑیں گی نا. آپ کو امریکہ سے تو ڈکٹیشن نہیں دینی پڑے گی. سر میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوا جاتا ہوں سر، پتہ نہیں آپ میری بات سے اتفاق کریں نہ کریں، دوسرے سیاسی لیڈر تو کرتے ہیں پی ٹی آئی کے، کہ یہ جو شیخ رشید و فواد چودھری ہیں ان کی ایڈوائزری شپ اور ان کا اسٹیٹمنٹ تو انارکی پھیلانے والی ہے نا سر. ان کی اسٹیٹمنٹ کو اگر میں سنا دوں تو ایسا لگے گا کہ یار اس ملک میں انارکی. تو میں خان صاحب کی آپ کی بات پہ تو بالکل ایگری کرتا ہوں کہ خان صاحب انتشار نہیں چاہتے ہیں، لیکن شیخ رشید اور فواد چودھری تو انتشار چاہتے ہیں. میں آتا ہوں سینیٹر حامد عبداللہ صاحب کے. عبداللہ صاحب، احمد عبداللہ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کی 4 سال میں احتساب جو انہوں نے کیا ہے وہ سیاسی انتقام تھا، ہم نے فیس کیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں دیوار سے لگایا جائے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں، اور نہ ہم نے کوئی دھمکی دی، لیکن ہم قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے اوپر کیسز ہیں، ہم وہی کیسز لے کر اوپر آئیں گے جس پہ ثبوت موجود ہوگا. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، ماضی دیکھیں ان کا. 126 دن کے دھرنے میں جب ان کی شروعات تھی، وہ 14 اگست کی رات انہوں نے شروعات کی. کیا کوئی اور دن نہیں تھا کہ 14 اگست آزادی کا دن ہے، آزادی کی رات ہے؟ آپ نے دعویٰ بول دیا اسلام آباد کی طرف. جب آپ اسلام آباد پہنچے پھر آپ نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا. دیکھیے پارلیمنٹ ریاست کی علامت ہے. جیسے اسلام کے کچھ علامات ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں، جیسے قرآن شاعر اسلام ہے، مسجد شاعر اسلام ہے، مدرسہ شاعر اسلام ہے. ریاست کی شاعر کیا ہے؟ ریاست کی شاعر شناخت، وہ ریاست، وہ پارلیمنٹ ہے، آئین ہے، پاکستان کا جھنڈا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح ہے، پی ٹی وی سینٹر ہے آپ کا جو نشریاتی ادارہ ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ہے، سپریم کورٹ ہے. کیا انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں کیا؟ کیا انہوں نے دھوبی گھاٹ نہیں بنایا پارلیمنٹ کا؟ کیا ان کی شلواریں، گندی شلواریں سپریم کورٹ کی دیواروں پہ لٹکائے نہیں تھے؟ کیا انہوں نے پی ٹی وی سینٹر پہ حملہ نہیں کیا؟ کیا انہوں نے جنیجو جیسے آفیسر کو زد و کوب نہیں کیا؟ کیا انہوں نے پولیس اسٹیشن پہ حملہ نہیں کیا؟ کیا انہوں نے خبریں نہیں کو دی؟ کیا انہوں نے سول نافرمانی کا اعلان نہیں کیا؟ اس کو یہ جمہوریت کہتے ہیں، اس کو یہ جمہوریت کہتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا 25 مئی کو جب پشاور سے یہ نکلے، کیا یہ انتشار نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ پریڈ گراؤنڈ میں آپ جلسہ کر سکتے ہیں، آگے نہیں بڑھنا؟ لیکن عمران خان کنٹینر سے نعرے لگا رہے کہ ڈی چوک پہنچاؤ، گرین بیلٹ کو آگ لگا دی. کیا نہیں ہوا؟ خود عمران خان نے تسلیم کیا کہ ہمارے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا. صوبے کی فیڈریشن کا ایک حصہ صبح وہ حملہ آور ہوا، مسلح وزیر اعلیٰ کی قیادت میں، عمران خان کی قیادت میں، دارالحکومت پر، کیپٹل پر، ریاست کی کیپٹل و دارالحکومت پر، گلگت کی حکومت بشمول اس کے وزیر اعلیٰ. کیا یہ انتشار نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا یہ جو خاتون اول کا جو فون ٹیپنگ ہے، جو بات ہے کال کی، یہ جو غداری کی بات وہ کرتی ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ سائفر اور یہ جو غداری، یہ سرٹیفکیٹ یہاں بانٹا جا رہا ہے، یہ منصوبہ یہاں بنا ہے، یہاں یہ منصوبہ بن چکا ہے. اس کے پیچھے سارا جو کچھ سوچ اور فکر ہے یہ ہے. یعنی اگر فرق کی بات ہوتی ہے، فرق ہوگی کی تو غداری سے ملاؤ. اگر حافظ حمداللہ مخالفت کرتے ہیں تو غداری سے ملاؤ. اگر نور عالم مخالفت کرتے ہیں تو بولو کہ یہ غدار ہے، وہ غدار ہے، یہ غدار ہے، وہ غدار ہے.
یہ سارے اشکار ہو گئے. جہاں تک وہ بات کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کی، اسلام کے نام پر آزادی کی بات کرتے ہیں. بھائی کنٹینر پر عمران خان تقریر کر رہے ہیں اور قاسم سوری کان میں کہہ رہے کچھ اسلامک ٹچ بھی دے دے. کیا تم ریاست مدینہ صرف ٹچنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اسلامک ٹچ اگر آپ واقعی لا الہ الا اللہ کا دلدادہ ہے اور تھے اسلامی نظریاتی کونسل کے ہزاروں سفارشات پارلیمنٹ میں موجود ہے، تم نے کیوں قانون سازی نہیں کی؟ 5 پر تو قانون سازی کرتی. آپ نے پارلیمنٹ میں قانون سازی کی FATF کے کہنے پر مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، منبر کے خلاف کی، یعنی کہ سینیٹر مشتاق اس کا گواہ ہے. میرا آپ نے قانون سازی کی ٹرانسجنڈر کے حوالے سے، کون سے معاشرے کی تشکیل کے بارے میں آپ نے قانون سازی کی؟ سود کا آئین 2A 227 تو موجود ہے قرارداد مقاصد کی صورت میں، اور غزہ قصوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سینیٹر مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے، سب کو پتہ ہے. یہ سود کا ایک معاملہ بتائیے کتنے سالوں بعد فیصلہ آیا، اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا اور حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے. مثلا یہ، اور سپریم کورٹ بھی اس کا کچھ کرتے نہیں ہے. معافی چاہتا ہوں میرے 2 مہمانوں سے کہ میرے پاس وقت ختم ہوا گیا ہے. کسی اور اسٹیج پہ انشاءاللہ میں ان کو یہ ٹائم ضرور دوں گا. آپ چاروں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.